خلاف ہے۔ پاکستان نے ریجیکٹ کر دیا ہے پورے طریقے سے، کیونکہ پاکستان کے لیے آپ دیکھیے پاکستان کی جو استھاپنا ہے وہی ایک آئیڈیولوجیکل سٹیٹ ہے، وہ کہ اسلامک جو تھیولوجی ہے اس پر آدھارت ہے کہ اسلام کے نام پر دیش بنایا گیا۔ دوسرا جو راجیہ ہے فلسطین، اس پر وہاں مسلمانوں پر ظلم زیادتی ہو رہی ہے، کیا پاکستان اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ دوسری مہتوپورن بات آپ یہ دیکھیے کہ پوری جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے، یعنی میں نے کہا کہ سڑک پر آ جائیں گے ہزاروں لاکھوں لوگ، ابھی بھی وہاں ایک طرح کا پاپولر موومنٹ چل رہا ہے۔ دوسرے اگر ریجنل پالیٹکس کے حساب سے دیکھا جائے تو اسرائیل کو اب بھارت کے بہت نزدیک دیکھا جانے لگا ہے۔ آپ کو یاد ہے مدرہڈ فادرہڈ والا پورا سٹیٹمنٹ نریندر مودی جی نے اسرائیل کی سنسد میں جا کے دیا تھا، تو اب جب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بھارت اسرائیل کے نزدیک ہے تو پاکستان اپنے ڈومیسٹک پالیٹکس کے لیے اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ وہ ایک بلاک میں نہیں دکھنا چاہے گا جہاں بھارت ہے۔ تو سیدھے طور پر آپ یہ دیکھیے ریجنل جو اسٹریٹجی ہے اس کے حساب سے بھی ملٹری کیلکولیشن بھی آپ دیکھیں کہ سعودی عرب کے ساتھ بھی جو اس کا ایک ملٹری معاہدہ ہے اس کے حساب سے بھی اس کا بالکل سینس نہیں بنتا۔ اب یہ دیکھیے آفیشیل جو پاکستان پوزیشن ہے پاکستان کی وہ کیا ہے؟ پاکستان کی ہمیشہ سے ایک لانگ سٹینڈنگ پالیسی یہی رہی ہے کہ کوئی بھی ریکگنیشن اسرائیل کو نہیں ہوگا جب تک کہ کوئی انڈیپینڈنٹ فلسطینی راجیہ نہیں بن جاتا، جب تک کہ ایک الگ دیش راجیہ نہیں بن جاتا فلسطین، تب تک نہیں مانا جائے گا۔ اور دیکھیے پاکستان کی 1947 سے یہ پالیسی رہی ہے، یہ دونوں دیش جب پاکستان بنا اسی سال آپ دیکھیے یہ بنا اسرائیل بنا، تو دونوں کا اتہاس بالکل ایک جیسا ہے، ایک یہودی دھرم کے آدھار پر بنا اور ایک اسلام کے آدھار پر دیش بنا جب بھارت کا بٹوارا ہوا۔ تو جو پورے طریقے سے اسلام کی جو پوری ڈیفینیشن ہے اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے اور فلسطین کا جو سیلف ڈٹرمنیشن یعنی اپنی آزادی اپنے اختیار میں ہونے کا جو پورا پرنسپل ہے پاکستان اس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہے، پاکستانیوں کو تو معلوم ہوگی، ہندوستانیوں کو کیا یہ بات معلوم ہے کہ پاکستان کے باقاعدہ پاسپورٹ پر یہ لکھا رہا ہے ہمیشہ کہ ویلڈ فار آل کنٹریز ایکسپٹ اسرائیل، اسرائیل کے علاوہ باقی تمام دیشوں میں جانے کے لیے وید ہے یہ پاسپورٹ۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا ویہمنٹلی اپوز کرتا ہے اسرائیل کو، خاص کر جو ان کی پوری پالیٹکس ہے۔ تو اب جو پاکستان کہہ رہا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس کو جو اس نے پورے طریقے سے بتایا ہے، رائٹرز کی رپورٹ بتا رہی ہے کہ ابراہم اکارڈ اور ایران نیگوسیشنز دونوں الگ الگ مدے ہیں، ان کو امریکہ کو ساتھ لے کر نہیں چلنا چاہیے اور دونوں جوڑے نہیں جا سکتے۔ اور ایک طرح سے یہ میں کہوں گی ایک سافٹر وے ہے ٹرمپ کو یہ بتانے کا کہ آپ کی بات ہمیں ناگوار ہے اور آپ ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ دیکھیے پاکستان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں خاص کر، انہوں نے تو سیدھے طور پہ اس بات کو اور زیادہ مضبوط طریقے سے کہا ہے، انہوں نے سیدھے طور پہ یہ کہہ دیا ہے کہ کوئی بھی اپنی جو فنڈامنٹل ہماری جو آئیڈیالوجی ہے، جو بنیادی ہماری آئیڈیالوجی ہے، وچار دھارا ہے، اس سے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اور یہ کسی بھی طریقے کا کوئی اکارڈ میں ہم حصہ نہیں لیں گے۔ اب آگے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے، جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پاکستان کی سڑکیں لوگوں سے بھر جائیں گی، پٹ جائیں گی اگر اس طرح کا کوئی ابراہم اکارڈ سے سوچے گا بھی اگر پاکستان کی سرکار یا ان کی ملٹری، تو سیدھے طور پر یہ ناممکن ہے لگ بھگ کہ وہاں جو دھرم پر آدھارت پارٹیاں ہیں وہ بھی اس بات کا وروଧ کریں گی، جو عام لوگ ہیں وہ بھی اس بات کا وروଧ کریں گے، سول سوسائٹی کے لوگ، میڈیا کے لوگ، یہ تمام لوگ اس بات کا وروଧ کریں گے اور ایک طرح کا اسلامک موبلائزیشن دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اور یہ تمام باتیں یہ سب فورن پریس لکھ رہا ہے پاکستان کے بارے میں، انہی کا یہ ایک طرح سے میں انالیسس آپ کو اور اپنے عقل سے سوچ کر دونوں کو ملا کر بتا رہی ہوں کہ کیا سوچ رہی ہے دنیا، کہ کس طرح سے پاکستان کو برے طریقے سے پھنسا دیا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس نے، ایک ایسے دوست کو جس کو لگاتار وہ وائٹ ہاؤس میں بلا کر عاصم منیر صاحب کو ان کو لنچ کراتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح سے سب سے بڑے ادھیکاری اور سب سے بڑے نیتا وہاں پہنچ گئے پاکستان امریکہ کے، اور وہاں پر پیس نیگوسیشنز ہوئے، اس کے بعد لگاتار تعریف ہوتی رہتی ہے۔ پاکستان کی طرف سے نوبیل پیس پرائز دینے کا ایک پرستاؤ رکھا گیا، پاکستان کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ کو دیا جائے، لیکن اس سب کے بیچ بھی کسی سے بھی دوستی ماننے کا کوئی ڈونلڈ ٹرمپ کا کوئی اتہاس بھی نہیں رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے بھوشیہ میں بھی وہ ایسا نہیں کریں گے۔ کسی بھی دوست کو دغا دینا ایسا لگتا ہے کہ بالکل ان کی ایک خصلت کا حصہ ہے، ان کے ڈی این اے کا حصہ ہے۔ دوست نہ رہا، آج یہی کہہ رہا ہوگا۔